جی، نماز عید سے پہلے جانے سے پہلے روزوں کی زکوٰۃ جو نکالی جاتی ہے وہ فطرانہ کہلاتی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ نماز عید سے پہلے ہی نکالی جائے، بلکہ اس کو روزوں سے پہلے نکال دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کم از کم روزوں کے پہلے عشرے میں، کیونکہ آپ جن کو فطرانہ دینا چاہتے ہیں وہ اس سے اپنی رمضان یا عید کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور فطرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی مالی مجبوریوں کی وجہ سے عید کی خوشیوں کو انجوائے نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں کو شیئر کر سکیں۔ تو بالکل رمضان نماز کے لیے جانے سے پہلے فطرانہ دینا نہیں ہے، بلکہ فطرانہ رمضان میں کسی بھی وقت بہتر ہے کہ بالکل شروع میں دے دیا جائے۔ حکومت کی طرف سے جو فطرانے کا اعلان کیا جاتا ہے، غالباً اس دفعہ 125 روپے ہے شاید، یہ بالکل اس طبقے کے لیے ہے جس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، بالکل یعنی آپ دوپہر کا کھا لیا تو پھر رات کے لیے ذرا مشکل سے ہو گیا لیکن ذرا مشکل سے ہوا۔ فطرانہ طبقے سے طبقے میں مختلف ہے، جیسے جیسے لوگ پراسپیرٹی لائن تک پہنچتے جاتے ہیں ویسے ویسے فطرانے کی شرح تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ 125 سے لے کر ہزاروں روپے تک جاتا ہے۔ یعنی سب سے جو مہنگا یعنی اپر کریم کلاس جو فطرانہ نکالے گی وہ کشمش کی قیمت کا نکالا جائے گا، اور فطرانے کی جتنی بھی کشمش بنتی ہے اس کی قیمت دی جائے گی اندازاً، یعنی آپ کر لیں کہ اس کو 1000 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ دیں گے وہ لوگ جو اپر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور جن کی لائف جو ہے وہ پراسپیرس ہے، وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ بات لوگوں کی اکثریت کو معلوم نہیں ہے، اور اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جن کے پاس اچھا بینک بیلنس بھی موجود ہے وہ بھی 100-150 روپے فطرانہ نکالتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہی ہے۔ یہ صرف سب سے نچلی کلاس کے لیے ہے۔ جس طرح آپ کو اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی ہے، آپ کا فطرانہ بھی اسی طرح ہی بنے گا اور اسی طرح قبول کیا جائے گا۔ جی، اس کی آخری حد یہ ہے کہ جو بچہ عید والے دن پیدا ہوتا ہے، عید کی صبح پیدا ہوتا ہے اور وہ سانس لیتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کا فطرانہ بھی اس کے والد کی طرف سے ہوگا۔ بالغ بچے اگر وہ کما رہے ہیں تو وہ اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے، اگر والد اپنی خوشی سے ان کے نوٹس میں لا کر ادا کر دیں تو بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جی، ویسے تو یہ کافی لمبا سوال ہے، لیکن چھوٹا سا اصول یہ ہے کہ جو شخص فطرانہ لے گا، یعنی وہ دینے کے قابل نہیں ہے، جس کو آپ فطرانہ دیں گے اس شخص کو فطرانہ دینا معاف ہوگا۔ یعنی جو شخص اس حال میں پہنچا ہوا ہے کہ وہ آپ سے فطرانہ وصول کرے گا، ظاہر ہے کہ پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فطرانہ خود بھی دے سکے۔